بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے ڈاکٹر مزاری اور میں کوشش کریں گے کہ جو کچھ موضوعات جو اس وقت زیر بحث ہیں ان کے اوپر تحریک انصاف کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ میں پہلے ایکچولی درخواست کروں گا ڈاکٹر مزاری سے کہ وہ اپنی بات پہلے مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع پہ سب سے پہلے میں ایشو لانا چاہتی ہوں فون ٹیپنگ کا۔ فرسٹ لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، فورینزک ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے کانورسیشن کیا ہے، ارریلیونٹ ہے، اس میں کوئی نہ سیاسی مداخلت ہے اس کانورسیشن میں نہ کچھ اور ہے۔ اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1997 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بے نظیر ورسز فاروق لغاری۔ بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا اس بیسس پہ کہ انہوں نے اللیگل فون ٹیپنگ کی ہے، جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 14 آئین کے خلاف ورزی ہے، اور کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ آفیشیل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیویٹ کانورسیشنز کی۔ آپ وہ ججمنٹ ضرور پڑھیں 1997 کی جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے، جس میں ایک پوری حکومت گرائی گئی کیونکہ فون ٹیپنگ کی گئی۔ اس کے بعد 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس سے پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپنگ ہو رہی ہے۔ یہ سجاد علی شاہ نے 19 سال پہلے 1995 کے پہلے انہوں نے کیس یہ شروع کیا تھا سجاد علی شاہ نے، اور یہ ٹیک اپ کیا ثاقب نثار صاحب نے 2015 میں۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ اس وقت کا ڈان اخبار اگر پڑھیں 4 جون 2015 کا، اس میں ISI نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے 6856 یعنی کہ تقریباً 7000 فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں، ایک مہینے میں۔ یہ ڈان اخبار آپ نکال لیں 4 جون 2015 کا، ایکسپریس ٹریبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی۔ تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ اللیگل کون سے ادارے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ ان کے پاس مینز ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں، ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ اگریمنٹس ڈیسیژن ویلڈ ہے، کسی نے چیلنج نہیں کی۔ کیوں یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے، جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی، اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ۔ اگر یہ پبلک ہوتی ہے، نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا، آئین کے آرٹیکل 14 کا، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز، حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہا ہے نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ۔ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسیپٹ کر لی ہے، تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں، اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے۔ اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ
پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے. اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, انفلیشن ہے, تباہی کی طرف جا رہے ہیں, آئی ایم ایف میں پھنس گئے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے, ہمیں تو نہیں دی تھی, کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے, 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے. اب ان کو وقتہ پڑ گیا. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے, آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں, معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کریں اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے, کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی, مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں, کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے, کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشیل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کانوکٹ ہے, یاد رکھیں کانوکٹ ہے, بیل پہ کنوکٹڈ ہے, اس کو آپ آفیشیل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے, اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے, تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں, ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے, وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے, کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی, آپ اس کو اس طرح کریں, کوشش کریں, کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے, یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ, اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں, یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں, ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی, اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا, سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں, پھر فؤاد اپنی بات کریں گے, کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے, 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو, ان کے اپنے مفادات تھے, امریکہ کے اپنے تھے, کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں, اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں, ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے, میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں. کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ, کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ,
تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو، امریکہ کی سازش کو، اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر سکاؤنڈرلز کیا کہتے ہیں پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے، کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے، یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی، اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے، برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ، اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے، اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں ٹھیک، شکریہ جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا آگے کر لو. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں، امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے. اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے، اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزما ہوں گے، کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا، یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے، عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا، ٹیکسز لگا دیے، سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل رہا. آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں، اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ، ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او 2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس این آر او 2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ این آر او 1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں. پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے، زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس، اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ این آر او 1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا، اور جس میں زرداری صاحب
مین پارٹنر ہیں. اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO 2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے. وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی, پٹواریوں کی ہو گئی ہے, کسی کی ہو گئی ہے, وہ چند لاکھ روپے کی, چند کروڑ کی ہوگی. اربہا روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے ایک شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی, وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہیں, تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے. سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں, کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی, زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر. فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے, سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے, حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے, ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے, دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے, دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے. فورینزک نہیں ہے, ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے, یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے, اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے, یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہیں ان کے اوپر, جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں, تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے, آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں, آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں. پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے, وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا. وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا, جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے. یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا, ایاز صادق صاحب کو 2 ملے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے, تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں, اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ PMLN کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ MPA ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں. تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں, ایک پریس کانفرنس کریں, اٹھ کے چلے جائیں, اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے, نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں, تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, عمران خان کے اوپر چونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا, اور عمران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی ہوس, اس لیڈرشپ میں, پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی ہوس سے آ رہی ہے, جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے, وہ عمران خان ہے. پاکستان کے اس وقت عمران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے, پاکستان کی سوورینٹی ہے, جو پاکستان کی سلامتی ہے, اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو عمران خان ہے. پھر کل PMLN کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے, جنگ جیو گروپ, انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا. رات کو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی کہ PTI نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے. پرسوں عمران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے؟
اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو امریکہ کے متعلق ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو، یا ایون رشیا یا چائنا ہو، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں، اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی، اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے، میں مانگے بغیر کیا کروں. اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو، آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے. اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے. آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، یہ بڑی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں، ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کے دوستوں نے، اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے، احسن اقبال کو سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کے ایم ہے، بی اے پی ہے، یا یہ باقی لوگ ہیں، یہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال نشان جو ہے وہ رہے گا. اور آخر میں ابھی اب 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا. جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ، پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے، عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں. کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں، جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں جو 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا، 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے. اسی طریقے سے جو شیخوپورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے، اور 8,000 ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اسی طریقے سے باقی حلقوں کے جو اس وقت انالیسز ہیں وہ جاری ہیں، اور ہم ایک پورا انالیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، مظفر معظم جتوئی، اسی طرح سے یاسر جتوئی، اس کے ساتھ مہر شرافت، ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی یونین کونسل لیول کا کوئی آدمی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلحے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. جو ہریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شہباز سے، ابھی تک حمزہ شہباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتا
ہمیں نہیں پتہ. سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے, میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتہ چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ رہیں گے, لیکن سپریم کورٹ نے مینشن نہیں کیا. ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کس قانون کے تحت, کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے, اگر وہ کالعدم ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں, اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے, یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے. اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی. تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا اور جو ڈپٹی کمشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں, اتنی بڑی پولیٹیکل ویو ہے, اتنی بڑی پاپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں, کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی, دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے, اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں. اچھا فواز صاحب یہ بتائیے, آصف نے کہا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہیں ڈونلڈ لو سے جو رابطہ ہوا ہے, کیا تحریک انصاف کی جانب سے باقی رابطہ نہیں ہوا؟ اور سیکنڈ چیز, آپ کے دورہ حکومت میں بھی آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں, اس وقت یہ آپ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے جس کی لیک ہوتی تھی آڈیو, تو اس وقت سپریم کورٹ کا یہ آرڈر موجود نہیں تھا. اچھا میں آپ کا پہلے جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں 70-72 سال کی عمر میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کا عشق ناکام ہوا, اس کے بعد سے وہ سائیکلوجیکلی ایک ٹراما میں ہیں, اور اس لیے وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ثبوت ریلیز کر دیتے, اور اگر کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیتے ہمیں کہ کس نے رابطہ کیا ہے, کیسے رابطہ کیا, اور ہماری پرمیشن سے رابطہ کیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کو تو ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیں, ہاں اس کے مطابق چلے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے, سوری ایک بات اور کہہ دوں, ڈونلڈ لو کے بارے میں تو عمران خان نے سی این این پہ بھی کہا تھا کہ اس کو تو ہٹانا چاہیے اس کے عہدے سے. تو کوئی اگر خواجہ آصف میں ذرا سی عقل ہوتی اور وہ شرم و حیا کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے اس وقت, تو بے شرمی کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے, تو اس وقت وہ کم سے کم سن تو لیتے کہ خان نے کہا کیا ہے ڈونلڈ لو کے بارے میں. ہم نے تو کہا امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سازش کی ہے. تو مطلب یہ اس قسم کا پروپیگنڈا نہ قوم مانتی ہے اور بے مانی اور سراسر جھوٹ ہے. لیکن یہ لوگ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اور خواجہ آصف کا تو خاص طور پہ ہے, اور دوسرا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے اس کو بھی جھوٹ کا بہت سخت بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کل اسی جگہ بیٹھ کے جو ہے شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیڈروں کے خون جو ہیں وہ ڈاکہ سامنے لے آئے تو پچھتائیں گے, اور ان کے خون پورنوگرافی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نون لیگ کے لیڈروں کا ڈاکہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ آپ نے کس طرح حاصل کیا, اور اس پہ آپ پھر کون سا قانون لگے گا؟ اور فواد صاحب, میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا فرح خان کے حوالے سے, تو آپ نے کہا تھا ہمارے 2 کروڑ ووٹرز ہیں, کوئی ہوگی میں تو نہیں جانتا. آج آپ اسی فرح خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں نے تو کہا ایاز صادق صاحب کو بھی ملا ہے. ایاز صادق صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی ملا ہے, میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہے تو ان پہ کیس کیوں نہیں بنا رہے؟ تو اون صاحب اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ کیس بنوائیں. جو جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس ہے, انہوں نے جب فونز گئے ہوں گے شہباز گل صاحب نے دیکھے ہوں گے, تحریک انصاف میں ہم نے نہیں دیکھے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اب تک مسلسل جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یا تو وہ انڈائریکٹ کنیکشن کے اوپر بات کر رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, یا کبھی آڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کبھی ویڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کوئی کنسولیڈیٹ کرپشن کا ایویڈنس کا مقدمہ کیوں نہیں کر پا رہی, اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا کیوں لیتی ہے؟ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. جیسے فواد نے بھی ابھی کہا, جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کبھی جھوٹا کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا ایویڈنس پریس کانفرنس میں ایلیگیشنز لگانے تک ہے. آپ اندازہ کریں, ملک پہ لوڈ شیڈنگ, ملک میں قیمتوں چڑھتی جا رہی ہیں, اور 3 منسٹر بیٹھ کے ایک آڈیو پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں,
ये नाअहल है। बट मेरा एक और थियोरी भी है, सिर्फ नाअहल नहीं है, असल में ये मुल्क को डुबो रहे हैं जान के, ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो, पॉलिटिकल बहरान हो, ताकि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकें। असल इनका मकसद ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूरा साजिश का हिस्सा है। और एक सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये जो पर्सनलाइज्ड आपने कर दी है ना ऑडियोज़ और वीडियोज़ और ये करना, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सोसाइटी जो है वो मज़ीद डिवाइड होगी, लोग और नीचे जाएंगे। सो हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर रहना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब से ये आई है या फिर चली गई है, मुसलसल ये न्यूट्रलिटी का जिक्र करते रहे कि न्यूट्रल साहब नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद कन्विंस नहीं हुए लोग। क्या ये पीटीआई की पॉलिसीज में कोई खामी है या उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार पीटीआई वाले ये सही नहीं करेगा? दूसरी बात, साइबर पर कमीशन बनाने की बात की, प्रेसिडेंट साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि आप बनाएं। अगर आप समझते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में एक तक नहीं बनाते तो आप रुजू करेंगे कुछ? तो ये हम, अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो इमरान खान ने लिखा था बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, कैबिनेट ने कहा था कि साइफ़र के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए, फिर सदर साहब ने लिखा, फिर स्पीकर साहब ने लिखा। अब सवाल ये तो चीफ जस्टिस साहब से हम बारहा ये बात पूछ रहे हैं कि जब इतने अहम ओहदों पे लोगों ने आपको कमीशन बनाने की इस्तदा की है, तो आप कम से कम उसका जवाब ही दे दें कि आप क्यों नहीं बना रहे, ताकि लोगों को पता तो हो कि आखिर वजह क्या है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें हैं वो यही हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे मामले की, जो गलत है उसका सामने आए, जो सही है वो सामने आए। आपने अंसार वाल साहब के जिस आर्टिकल का जिक्र किया है उसका खुलासा तो ये है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि न्यूट्रल रहे, और आपने इसको खुशाइन करार दिया, यानी सियासत में जो मुदाखलत न करें, आपने इसको खुशाइन करार दिया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान जो है वो तो न्यूट्रल को जानवर समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल रहने की तो इजाजत ही नहीं है। हम आपकी बात माने या इमरान खान की बात माने? कॉन्टेक्स्ट है ना, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई भी, अगर आप उसका सियाको सबाक बदल देंगे तो मानी चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर एक फ़ौजी है जो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ इलेक्शन करवा रहा है, अब उसका फ़र्ज़ है कि वो किसी पार्टी का वहाँ पे साथ ना दे, लेकिन उसने अपना वोट डालना है किसी को, अपना वोट वो अपनी मर्ज़ी से देगा। सो एक जगह पे उसने न्यूट्रल होना है, दूसरी जगह के ऊपर उसका न्यूट्रल नहीं होना। सो इसी तरह से जब भी इमरान खान बात करते हैं वे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट को बदल के आप फिर जंग बन जाएं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैडम, ये दिल्ली से फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों के बाद आपके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो आज भी आप कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन इस तरह के काम करते रहे हैं माजी में, तो क्या नताइज इसको भुगतने के हवाले से आपको पता है कि क्या नताइज होते हैं? देखें, हम तो सच अयाज अमीर का देख लें, फिर वो फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं, हाँ, उसको क्या कहते अरशद शरीफ को आई हुई है, जो यानी कि क्रिटिसाइज़ करे हुकूमत को या इदारों पे सवालात उठे, और ये हमारा जमहूरी हक है सवाल उठाना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल उठाए थे, किसी पे एक्यूजेशन नहीं लगाई थी। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी, ये तो जमहूरियत नहीं। या फिर आप डिक्लेयर कर दें सिविलियन मार्शल लॉ या मिलिट्री मार्शल लॉ, या आपके फैशिज्म की तरफ जब आपने जाने ही है और मुल्क को एक फैशिस्ट एनवायरनमेंट में रखना है, तो फिर जमहूरियत को नाम ना लें, जमहूरियत को बदनाम ना करें। ये अयाज सादक साहब की जो अलॉटमेंट लेटर्स है ये मैं सारे आपको दे रहा हूँ आपकी तवज्जो के लिए।